اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ مختصراً حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد چند اعتبار سے سیرت کے حوالے سے ہماری اس مسجد میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ تمام ساتھیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے پہلو پر خطاب سنے، بیان سنے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ معاف کرنا اور درگزر کرنا، اس حوالے سے میں انشاءاللہ گفتگو فرماؤں گا۔ رب العالمین سے دعا رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ساتھیو، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ درگزر، برداشت، صبر، تحمل، بردباری، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پر گزاری ہے۔ اور یہ صبر، یہ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ لفظ بڑا آسان لگتا ہے لیکن ہے بڑا مشکل۔ کسی کو معاف کرنا، صبر کرنا، درگزر کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ جس کے اندر صبر جیسا پہاڑ ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کسی کو معاف کرنا اور درگزر کرنا۔ اور جو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اس کے لیے بڑے اجر ہیں، بڑے ثواب ہیں۔ بدلہ لینے سے بہتر ہے معاف کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم معاف نہیں کرتے، درگزر سے کام نہیں لیتے۔ جب بھی ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ایک دوسرے سے درگزر سے کام نہیں لیتے۔ ہمارے گھر کا بھی سب سے بنیادی مرکزی جو بگاڑ کا سبب ہے وہ یہی ہے۔ ساس بہو سے جو لڑتی ہے اس کا سب سے بنیادی مرکزی نقطہ یہ کہ ایک دوسرے میں برداشت نہیں، صبر کا پیمانہ نہیں ہے، درگزر سے کام نہیں لیتے، معافی کا پہلو نہیں ہے۔ دوست آپس میں لڑ رہے ہیں، معافی کا پہلو نہیں ہے، درگزر سے کام نہیں لیتے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ تو محترم ساتھیو، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آئیے اس نبی کی ہم سیرت کو اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مقامات پر صبر کیا ہے اور درگزر سے کام لیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، حدیث کے راوی بھی یہی ہیں اور واقعہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ اتنے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک موٹی چادر اوڑھے ہوئے تھے، پہنے ہوئے تھے، یمنی چادر۔ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے کھینچتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے فَنَبَتَهُ رِدَاءَهُ نَبْزَةً شَدِيدَةً، کہ اتنے زور سے کھینچتا ہے، وہ پیچھے سے اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ فَنَظَرْتُ، انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ دیکھا کہ اس دیہاتی نے اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زور سے کھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ اس کے نشان کے واضح ہو گئے، نشان پڑ گئے۔ اب میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ اب دیکھیں اللہ کے رسول اس دیہاتی کو بولتے کیا ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے پیچھے نظر کر کے جب دوڑایا، اس کی طرف دیکھا، فَضَحِكَ، اللہ اکبر، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, تبسم فرمایا. اب یقینی طور پر میں اور آپ اس جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ حال احوال تو بعد میں پوچھتے, پہلے تو اس کی صحیح سے پٹائی لگاتے, تو انہوں نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا. آج تو معاشرے کا سب سے بڑا عالم یہ ہے کہ اگر ہم بائک پہ جا رہے ہیں اور بائک والے نے ہلکی سے سائڈ کے دیتی تو ہم تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کھا جائیں گے. ہمارے برداشت کا اسٹیمنا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, معاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کوئی اگر ہمیں غور سے دیکھ بھی لینا تو بچے جائے کہ ہم اس کو مسکرا کے دیکھیں, ہم بھی اس کو ڈبل آنکھوں سے گھور کے دیکھتے ہیں کہ کھائے گا کیا مارے گا, کبھی دیکھا نہیں ہے. یعنی اس طرح کے الفاظ سے ہم اس کو نوازتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھیں, فضحک, اللہ کے رسول اس کو مسکرا کر دیکھتے ہیں, تبسم فرماتے ہیں. اللہ کے رسول کی گردن پر نشان پڑ گئے, تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اللہ کے رسول کا رویہ دیکھیں کہ اس کو ہنس کر دیکھتے ہیں, مسکرا کر دیکھتے ہیں. اور پھر یہی نہیں, اس دیہاتی نے کیا مطالبہ فرمایا, مرلی من مال اللہ عندک, جو اللہ رب العالمین نے, یا محمد, اے محمد, جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو. فامرہ الیہ, اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا اور فرمایا کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو. یہ ہے میرے نبی کی سیرت, یہ ہے میرے نبی کا برداشت, یہ ہے میرے نبی کا عفو درگزر کا معاملہ. تو میرے بھائی بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اما عائشہ پوچھتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کیا آپ پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی تکلیف کا دن آیا ہے؟ غزوہ احد جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 داس شہید ہو گئے تھے, غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی تکلیف کا دن آیا آپ کے زندگی میں, کوئی ایسا واقعہ؟ بولے ہاں عائشہ, ایسا بھی دن آیا ہے, اس سے بھی زیادہ تکلیف کا دن آیا. جب میں طائف کی وادی میں دعوت دینے کے لیے گیا تھا تو اس بادشاہ نے چاہے کہ وہ میری دعوت کو قبول کرتا, کلمہ توحید کا اقرار کرتا, رسالت کا اقرار کرتا, اس ظالم بادشاہ نے گلی محلے کے اوباش اور آوارہ لڑکے میرے پیچھے دوڑا دیے. اور پھر یہ نہیں, ان آوارہ لڑکوں نے مجھ پر پتھر برسائے, اور میرا جو معاملہ تھا, میری جو کنڈیشن تھی یہ تھی کہ میرے سر سے خون بہ رہا ہے, اور وہ خون بہتے بہتے میرے چپلوں پہ, میرے جوتے میں اتنا جم جاتا ہے کہ میرے چپل اور پاؤں آپس میں چپک جاتے ہیں, اتنا خون نکلتا ہے. وہ میری زندگی کا سب سے بڑا آزمائش کا دن تھا, بڑی تکلیف کا دن تھا وہ. لیکن وہاں پر بھی قربان جائیے اس ہستی پر. فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے, فرمائے نبی اگر آپ حکم کریں تو ہم دونوں کو ان لوگوں کو کچل کر رکھ دیں, 2 پہاڑ میں بیچ میں ان کو کچل کر رکھ دیں, آپ حکم کریں, آرڈر کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یعنی اتنی کنڈیشن, اتنی تکلیف کے بعد بھی, اتنی آزمائش کے بعد بھی, اگر یہاں پر اگر کوئی ہمیں کوئی ایسا کوئی معاملہ نہ کرے, کوئی معاملہ آ جائے تو فوراً ہم ہیلپ مانگتے ہیں, فوراً مدد مانگتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں, جبریل امین آتے ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی اگر آپ حکم کریں تو ہم ان کو کچل کر رکھ دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ قوم مجھ پر ایمان نہیں لائی تو ان کی آنے والے نسل ایمان لے کر آئیں گے. اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون, اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے دے, اگر یہ نہیں جانتی میں کون ہوں, یہ میرا مقام نہیں جانتے, یہ میری رسالت کو نہیں جانتے, ان کو نہیں پتا میں کون ہوں, میرا مقام کیا ہے. اللہ یہ بے علم ہے, لا علم ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذات کے لیے بدلا نہیں دیا. یہ ہے عفو درگزر کا معاملہ, یہ ہے معافی کا معاملہ, یہ ہے صبر کا معاملہ میرے بھائیوں. اور جو معاف کرتا ہے, صبر کرتا ہے, عفو درگزر سے معاملہ لیتا ہے, تو حدیث اور اللہ کے رسول کے فرامین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص صبر کرتا ہے, عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا زعیم, میں ضمانت دیتا ہوں. ضمانت دینے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں. انا زعیم ببیت ربض الجنہ, میں جنت کے اطراف کی ضمانت دیتا ہوں, جنت کی بشارت دیتا ہوں, جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کس بات پر ضمانت دیتا ہوں؟ کہ کوئی شخص جھگڑے پر, حق پر, یعنی جھگڑا ہو گیا اور وہ حق پر ہے, اگر وہ حق پر ہے, حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ معاف کر دے, درگزر سے کام لے, اور اس کو پتہ ہے کہ میں اس بات پر حق پر ہوں اور میری غلطی بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ سامنے والے کو معاف کر رہا ہے. اللہ کے نبی اس میں فرماتے ہیں انا زعیم ببیت ربض الجنہ, میں اس شخص کو جو حق پر ہونے کے بعد بھی جھگڑے کو چھوڑ دے, معاف کر دے, میں جنت کے اطراف کی ضمانت دیتا ہوں. وہ جنتی ہے, وہ جنتی شخص ہے. آج ہمارا اسٹینڈرڈ دیکھیں, ہمیں تو برداشت ہی نہیں ہماری زبان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 2 چیزوں کی ضمانت کیا ہے؟ ایک شرم کا اور ایک زبان. آج سب سے زیادہ یہی چلتی زبان، گھروں کے اندر بھی یہی چلتی زبان، معاشرے کے اندر بھی بگاڑ کا سبب ہے زبان. کاروباری معاملات کے اندر جو بگاڑ کا سبب ہے، سب سے مرکزی کردار اپناتی ہے، وہ ہے زبان. جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آج ہم سے درگزر نہیں ہوتا، معافی کا پہلو ہمارے سامنے نہیں ہے. اسی طرح من کظم غیظا، جو غصے کو پی لے، غصہ آ رہا ہے غصے کو پی لے. اب بھلے وہ گھر میں غصہ آئے یا باہر غصہ آئے یا دوست سے لڑتے ہوئے غصہ آ جائے یا پھر کسی اور سے لڑتے ہوئے غصہ آ جائے، یا کوئی ایسی بات پر جو آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرے اور اس بات کو لے کے آپ کا غصہ آ جائے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کظم غیظا، جو غصے کو پی لے، پی جائے، صبر کر لے، تو فرماتے ہیں دعا اللہ عز وجل، دعا اللہ عز وجل، کل قیامت کے دن دعا اللہ عز وجل علی رؤوس الملائکہ یوم القیامت، کل قیامت کے دن تمام خلائق، تمام مخلوقات کے سامنے اس بندے کو لائے گا، سامنے لائے گا. کس کو؟ جس نے اپنے غصے کو پی لیا، صبر کر لیا، معاف کر دیا. اللہ رب العالمین کل قیامت کا دن ہوگا، تمام مخلوقات کے سامنے اس بندے کو لائے گا اور فرمائے گا، کیا فرمائے گا کہ جس حور کو تو چاہے، جس حور کو بھی تو چاہے، من شاء، تیرا دل چاہے، اس حور میں سے جس حور کو تو چاہے پسند کر لے. حور جنت کی حور ہیں، یعنی جو شخص غصے کو پی جائے اور صبر کر لے، اللہ رب العالمین اس کو کل قیامت کے دن بلائے گا اور فرمائے گا جو حور تجھے پسند ہے اس کو پسند کر لے جا. یہ ہے غصہ پینے کی فضیلت، یہ ہے برداشت کرنے کی فضیلت. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ، جب ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے گرفتار ہوئے اور پھر سر جھکا کر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم کو کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ یقینی طور پر، اور یہ وہی مشرکین مکہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھاری قیمت، قتل کے لیے بھاری قیمت دی تھی کہ اس نبی کو قتل کرو، میں ہم تمہیں قیمت دیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچائی تھی. اب اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ یقینی طور پر اگر ہمارے سامنے کوئی میرا دشمن آ جائے، کوئی ہمارا دشمن آ جائے تو ہمارا کیا سلوک ہوگا؟ ہم اس سے ڈبل اس کو سزا دیں گے. اگر تو نے مجھے 1 تھپڑ مارا تھا مجھے 2 تھپڑ ماروں گا. اگر تو نے مجھے 1 مکہ مارا تھا میں تجھے 2 مکے ماروں گا. تو نے میرے گھر والوں کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی میں اس سے ڈبل تجھ سے زیادتی کروں گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آج تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ وہ قوم کیا فرماتی ہے کہ ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے، خیر کی امید ہے. قربان جائیے اس نبی کی ذات پر، اس نبی کے اخلاق پر، اس نبی کے کردار پر کہ سامنے دشمن ہے اور دشمن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں. بولے ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میں بالکل وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں کے لیے. کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میں سب کو معاف کر دیا. سب کو معاف کر دیا اللہ کے نبی نے. کیسے کیسے دشمن تھے سب کو معاف کر دیا. حجت الوداع کے موقع پر کہ میں اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہوں، میں اپنے قاتلوں کو معاف کرتا ہوں، میں اپنے کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کو سب کو معاف کرتا ہوں. آج میں مسلمان کا خون ہے اس کو حرام کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں. یہ ہے معافی کا پہلو، یہ ہے نبی کی سیرت. میرے بھائیوں آئیے نبی کی سیرت کو اپنائیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہماری کامرانی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. آج معاشرے کا، گھر کا بگاڑ کا سبب سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت کا پہلو نہیں ہے، معافی کا پہلو نہیں ہے، صبر کا پہلو نہیں ہے. صبر کے بارے میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصبر صدمۃ الاولی، اور صبر کا بدلہ جنت کے علاوہ ہے ہی نہیں. صبر کا جو بدلہ ہے جنت کے علاوہ ہے نہیں. اور صبر صدمۃ الاولی، اور صبر جو ہے پہلے صدمے میں ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی صبر کیجیے. ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین،
صبر ہے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جنت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جنت ہے عفو درگزر کرنے والوں کے لیے، جنت ہے معاف کرنے والوں کے لیے۔ آئیے صبر کیجئے، درگزر کیجئے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے، مسجد میں ہو، محلے